السلام علیکم اسٹوڈنٹس، لاسٹ ٹائم ہم سیل تھیوری والا ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے اور رابرٹ ہک کے کام تک ہم سمجھ چکے ہیں، اور ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ رابرٹ ہک نے سب سے پہلے سیل کو آبزرو کیا۔ 1.5 صدی گزرنے کے بعد سیل کی اہمیت کے حوالے سے بایولوجسٹ میں کوئی کنسیپٹ نہیں پایا جاتا تھا۔ البتہ 1809 میں جین بیپٹسٹ ڈی لامارک ایک سائنٹسٹ کا نام ہے کہ جس نے یہ تصور پیش کیا کہ کوئی بھی جسم زندگی کا حامل نہیں ہو سکتا اگر اس کے پارٹس سیلولر ٹیشوز سے نہ بنے ہوں یا سیلولر ٹیشوز نہ ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد 1831 میں انگلینڈ کے ماہر نباتات، بوٹنسٹ کہتے ہیں ماہر نباتات کو، جس کا نام رابرٹ براؤن تھا، سیل میں نیوکلیس کو دریافت کیا۔ 1838 میں جرمنی ہی کے ایک ماہر نباتات میتھیاز شلیڈن نے پودوں کے ٹیشوز کا مطالعہ کیا اور سیل تھیوری کی فرسٹ اسٹیٹمنٹ کو بنایا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ تمام کے تمام پودے انڈیویجول سیلز کا مجموعہ ہیں، ایگریگیٹ کا مطلب مجموعہ ہیں، ٹھیک ہے جی، جو کہ مکمل طور پر انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، یعنی ہر سیل انڈیپینڈنٹ ہے، خود مختار ہے۔ ایک سال کے بعد 1839 میں جرمنی ہی کے ایک ماہر حیوانات یعنی زولوجسٹ جس کا نام تھیوڈر شوان تھا، اس نے یہ بتایا کہ تمام اینیمل ٹیشوز بھی انڈیویجول سیلز ہی کے ملنے سے بنتے ہیں۔ اس طرح سے شلیڈن اور شوان دونوں نے سیل تھیوری کی ابتدائی شکل کو جنم دیا۔ وقت گزرتا رہا اور 1855 میں ایک اور سائنسدان جس کا نام روڈولف ویرٹشو تھا، جو کہ ایک جرمن فزیشین تھا، معالج تھا، اس نے سیل تھیوری میں ایک اہم اضافہ کیا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ تمام کے تمام زندہ سیلز پہلے سے موجود سیلز ہی سے وجود میں آتے ہیں۔ اس کے لیے اس نے ایک لفظ استعمال کیا، ایک فقرہ استعمال کیا، اومنی سیلولا ای سیلولا۔ اومنس سیلولا ای سیلولا یہ جرمن لینگویج کا ورڈ ہے، جس کی انگلش میں ٹرانسلیشن یہ ہے کہ تمام لیونگ سیلز پہلے سے موجود سیلز کی تقسیم سے وجود میں آتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ 1862 میں لوئس پیسچر ایک سائنٹسٹ کا نام ہے کہ جس نے اپنے تجربات کے ذریعے سے روڈولف ویرٹشو کے تصورات کو صحیح ثابت کیا۔ سیل تھیوری کو بائیولوجی میں بنیادی علم کی حیثیت حاصل ہے اور اس کے تحقیق کے تمام میدانوں میں بہت نمایاں اثرات ہیں۔ ریسرچ پروسیس کے اندر سیل تھیوری بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور سیل تھیوری کی ابتدائی پریزنٹیشن جو کہ شلیڈن اور شوان نے دی، اس کے بعد سیل کی بہت سی تفصیلات کا مطالعہ کیا گیا اور سیل تھیوری کو ایکسٹینڈ کیا گیا۔ سیل تھیوری اپنی جدید شکل کے اندر درج ذیل نکات پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، تمام کے تمام جاندار ایک یا زیادہ سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ نمبر 2، سیل اسمالسٹ لیونگ تھنگ ہیں، بیسک یونٹ ہیں تمام جانداروں میں آرگنائزیشن کا، یعنی وہ جسم کی بنیادی اینٹ ہے کہ جن کے جڑنے سے ملنے سے ایک جاندار جسم وجود میں آتا ہے۔ نمبر 3، نئے سیلز پہلے سے موجود سیلز کی تقسیم سے وجود میں آتے ہیں۔ یہ سیل تھیوری ہے، انتہائی امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے۔ انلسٹ دا پوائنٹس آف سیل تھیوری، اس طرح سے شارٹ کویسچن آ سکتا ہے۔ واٹ از سیل تھیوری، اس طرح سے شارٹ کویسچن آ سکتا ہے۔ جین بیپٹسٹ ڈی لامارک نے کیا پرپوز کیا تھا، دیٹ از اے شارٹ کویسچن۔ کس نے نیوکلیس کو ڈسکور کیا، رابرٹ براؤن، شارٹ کویسچن، ایم سی کیو۔ اسی طرح شلیڈن اور شوان کی کیا آبزرویشنز تھیں، روڈولف ویرٹشو کی کیا کنٹریبیوشن تھی، لوئس پاسچر کا کیا کام تھا۔ یہ مختلف قسم کے آبجیکٹیو ٹائپ شارٹ کویسچنز اور ایم سی کیوز بن سکتے ہیں، ان کے نیمز اور ان کی ڈیٹس کے ساتھ۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے سب سیلولر یا اے سیلولر پارٹیکلز کا۔ سب سیلولر یا اے سیلولر پارٹیکلز کیا ہوتے ہیں؟ سیل تھیوری کے پہلے پرنسپلز کی بنیاد پر تمام کے تمام جاندار ایک یا زیادہ سیل پہ مشتمل ہوتے ہیں، البتہ وائرسز، پریونز اینڈ وائرائڈز یہ سیلز پر مشتمل نہیں ہوتے۔ اس کی بجائے یہ سب سیلولر یا اے سیلولر پارٹیکلز ہیں۔ ان کے اندر میٹابولزم نہیں ہوتا ہے، یہ اپنی خصوصیات کو اگلی نسل میں منتقل تو کر سکتے ہیں، اور ایک
نسل سے اگلی نسل میں خصوصیات کی منتقلی کو جانداروں کی ایک خوبی کہا جاتا ہے۔ یہ اپنا سائز بڑھا سکتے ہیں، یہ بھی جانداروں کی صلاحیت ہے، لیکن جانداروں میں میٹابولزم ہوتا ہے، اس کے برعکس ان میں میٹابولزم نہیں ہوتا ہے، اور جب یہ کسی جاندار جسم سے باہر ہوتے ہیں، بے جان حالت میں پڑے ہوتے ہیں، ہم نے یہ ٹاپک ایز اٹ از چیپٹر نمبر 3 میں اسٹیٹس آف وائرس میں بھی پڑھا تھا۔ تو ایسے پارٹیکلز کو ہم اے سیلولر پارٹیکلز کہتے ہیں یا سب سیلولر پارٹیکلز کا نام دیتے ہیں، اور ان کو 5 کنگڈم سسٹم میں شامل نہیں کیا جاتا۔ اسٹوڈنٹس، یہ آج کا لیکچر تھا۔ آئی ہوپ سو آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔